اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العزت کے لیے اور کثرت سے درود و سلام ہوں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ آج سورہ فاتحہ کی تفسیر کے موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ سورہ فاتحہ کی باقاعدہ طور پہ تفسیر کا آغاز کرنے سے پہلے مناسب ہوگا کہ اس سورت کے فضائل جان لیے جائیں تاکہ انسان کو اس سورت کی تلاوت کا شوق پیدا ہو اور تاکہ انسان میں اس سورت کی تفسیر اور اس کے معنی و مفہوم کو جاننے کا جذبہ پیدا ہو۔ اس سورت کے بہت سے فضائل ہیں، بہت سے فوائد ہیں۔ سب فضائل اور سب فوائد کو اس موقع پہ ذکر کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن چند فضائل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس سورت کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ نور ہے جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا، آپ کو دیا گیا، اور ایسا نور پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں ملا۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، سر اٹھایا اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے ھذا باب من السماء فتح اليوم لم یفتح قط الا اليوم، کہ آج آسمان کا یہ دروازہ کھلا ہے، یہ دروازہ اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، آج ہی کھلا ہے۔ چنانچہ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا تو جبریل علیہ السلام نے وضاحت کی کہ یہ فرشتہ آسمانوں سے آج پہلی بار زمین پہ نازل ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس فرشتے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور پھر کہنے لگا ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، کہ آپ کو دو ایسے نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں ملے، صرف آپ ہی کو ملے ہیں۔ وہ دو نور کیا ہیں؟
نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ فرشتہ مزید گزارش کرتا ہے لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیتہ، کہ جب بھی آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے تو سورہ فاتحہ میں جو کچھ موجود ہے آپ کو ملے گا۔ آپ جب بھی سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کی تلاوت کریں گے، سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں جو کچھ موجود ہے آپ کو ملے گا۔ تو یہ 2 نور ہیں جو آپ کو ملے۔ کون کون سے؟ نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ اس سے آپ سورہ فاتحہ کی فضیلت کا کچھ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس سورت کے فضائل میں سے دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے۔ طوالت کے لحاظ سے سورہ بقرہ سب سے طویل سورت ہے، لیکن سورہ فاتحہ اگرچہ اس میں آیتیں صرف 7 ہیں، لیکن شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے، اہمیت کے لحاظ سے قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سے سب سے بڑھ کر مقام رکھتی ہے۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ اس بات کا علم ہمیں اس حدیث سے ہوتا ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ جناب ابو سعید ابن معلہ سے روایت کرتے ہیں۔ ابو سعید ابن معلہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، آپ نے مجھے آواز دی، لیکن میں نے اپنی نماز جاری و ساری رکھی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کے انداز میں ابو سعید ابن معلہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کنت اصلی، میں نماز پڑھنے میں مشغول تھا، نماز پڑھنے میں مصروف تھا، اس لیے آپ کی آواز پہ لبیک نہیں کہہ سکا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے الم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کیا اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں مسلمانوں کو، مومنوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ جب اللہ کے رسول تمہیں بلائے تو اللہ کے رسول کی آواز پہ لبیک کہو، اللہ کے رسول کی بات سنو؟ اس کے بعد آپ نے ابو سعید ابن معلہ کو یہ خوشخبری دی لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَن تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، کہ ابو سعید تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں بتاؤں گا کہ قرآن کریم کی صورتوں میں سے کون سی صورت سب سے عظیم ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ آپ مسجد میں رہے، آپ نے میرا ہاتھ پکڑے رکھا، اور جب مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ آپ مسجد سے نکلنے سے پہلے مجھے بتائیں گے کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ آپ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تعلیم کیا ہے، انداز تدریس کیا ہے۔ آپ چاہتے تو فوری طور پہ بتا دیتے کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے، لیکن آپ نے کہا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں بتاؤں گا۔ مقصد کیا ہے؟ شوق پیدا کرنا۔ مقصد کیا ہے کہ پتہ چلے کہ جو بتانے لگا ہوں بڑی عظیم چیز ہے، جو معلومات دینے لگا ہوں ان کو محفوظ رکھنا ہے، انہیں یاد رکھنا ہے، بولنا نہیں ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے الحمدللہ رب العالمین، قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اور مزید فرمایا ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیت، یہی وہ سورت ہے جس کا نام السبع المثانی بھی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے ملا ہے۔ تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو یہ بتا دیا کہ سب سے عظیم سورت
سورہ فاتحہ ہے، دوسرا یہ بتا دیا کہ یہ اسب المثانی ہے۔ اسب المثانی کیا ہے؟ آپ کس جانب اشارہ کر رہے ہیں؟ اسب المثانی کا مطلب ہوتا ہے وہ 7 چیزیں جن کا تکرار کیا جائے، جنہیں بار بار پڑھا جائے، جن کا بار بار تذکرہ ہو۔ چونکہ سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، بار بار اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس لیے اس کو اسب المثانی کہتے ہیں۔ اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ سورہ ہجر کی ایک آیت کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں، جس آیت میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشکل حالات میں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو اسب المثانی دی ہیں، ہم نے آپ کو قرآن عظیم دیا ہے۔ تو اس حدیث میں آپ نے وضاحت کر دی کہ اسب المثانی وہ 7 چیزیں جن کا تکرار ہوتا ہے، جن کی بار بار تلاوت کی جاتی، وہ کیا ہیں؟ وہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں۔ اور آپ نے فرمایا یہ قرآن عظیم بھی ہے، سورہ فاتحہ کو آپ نے قرآن عظیم قرار دیا ہے۔ حالانکہ سورہ فاتحہ مکمل قرآن نہیں ہے، قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے وہ صورت ہے جو انتہائی مختصر ہے، جس میں صرف 7 آیتیں ہیں۔ تو قرآن عظیم کیوں قرار دیا؟ کیونکہ قرآن پورے کا پورا عظیم ہے۔ آپ قرآن کے کسی بھی حصے کو قرآن عظیم کہہ سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن عظیم ہے، سورہ نساء قرآن عظیم ہے، لیکن سورہ فاتحہ چونکہ عظمت میں سب صورتوں سے بڑھ کر ہے، تو یہ زیادہ اس بات کی حقدار ہے کہ اسے قرآن عظیم کہا جائے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ رقیہ ہے، یعنی کہ یہ دم ہے۔ ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم پورے کا پورا شفا کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے قرآن اتارا ہے جو شفا ہے۔ تو قرآن پورے کا پورا شفا ہے، آپ کہیں سے بھی تلاوت کریں شفا کا باعث ہے۔ آپ کہیں سے بھی قرآن کریم پڑھ کر دم کریں بالکل ٹھیک ہے، لیکن سورہ فاتحہ کی دم ہونے کے لحاظ سے اہمیت زیادہ ہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کرام نے کئی مریضوں کو دم کیا، کس کے ذریعے؟ سورہ فاتحہ کے ذریعے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام حالت سفر میں تھے، راستے میں انہوں نے ایک عرب قبیلے کے قریب پڑاؤ ڈالا، ان کے ہاں رکے، ان کے قریب ٹھہرے، ان لوگوں سے رابطہ کیا، ان سے ضیافت کا تقاضا کیا، لیکن ان لوگوں نے ضیافت کرنے سے، میزبانی کرنے سے معذرت کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ پھر اس قبیلے کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا، بچھو نے ڈس لیا۔ اب وہ اس کا علاج کرنے لگے، لیکن افاقہ نہیں ہوا۔ صحابہ کرام کے پاس آئے، ان سے رابطہ، ہمارے پاس اس چیز کا کوئی دم ہے؟ تو صحابہ کرام فرمانے لگے علاج تو موجود ہے، دم موجود ہے، لیکن تم لوگوں نے ضیافت نہیں کی، اس لیے ہم علاج کریں گے تو معاوضہ لیں گے۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 30 بکریوں پہ اتفاق ہو گیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ گئے، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور وہ سردار بالکل ٹھیک ہو گیا۔ 30 بکریاں وعدہ کے مطابق مل گئیں۔ اب آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ کیا یہ بکریاں ہمارے لیے حلال ہیں یا حلال نہیں ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے صحابہ کرام کے تقوی کا، پرہیزگاری کا۔
راستے میں تھے، بھوک کی حالت میں تھے، گوشت کی انہیں ضرورت تھی، کھانے کی ضرورت تھی۔ آج لوگ حلال و حرام کا خیال نہیں کرتے، لیکن صحابہ اکرام کو دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ کر آپ سے مسئلہ دریافت کیا، اپنا آپس کا اختلاف آپ کے سامنے رکھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو سعید خدری سے کہ مجھے یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ سورت دم ہے؟ وما ادراک انہا رقیہ۔ آپ یہ الفاظ تحسین کے انداز میں کہہ رہے ہیں، انکار کے انداز میں نہیں، تحسین کے انداز میں ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہ تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ یہ سورت رقیہ ہے، دم ہے؟ اور اس کے بعد ان کی تصدیق کرتے ہوئے، ان کے عمل کے اوپر مہر لگاتے ہوئے آپ نے کہا اضربوا لی بسہم، کہ ان بکریوں میں میرا حصہ بھی رکھو۔ علماء کرام اس حدیث کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرنے والے نہیں تھے، آپ مانگنے والے نہیں تھے، لیکن چونکہ صحابہ کرام مطمئن نہیں ہو رہے تھے ان بکریوں کے بارے میں کہ یہ ہمارے لیے حلال ہیں یا حلال نہیں ہیں، کیونکہ قرآن کریم کے ذریعے دم کیا گیا، دم کا معاوضہ ہے، تو آپ نے ان کو مکمل طور پہ مطمئن کرنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ اس میں میرا حصہ بھی رکھ لو۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ یہ سورت رقیہ ہے، بہترین قسم کا دم ہے، یہ وہ دم ہے جو صحابہ کرام نے کیا اور عملی طور پہ کامیابی حاصل کی۔ سورہ فاتحہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ قرآن کریم کی واحد سورت ہے جس کی تلاوت نماز میں نہ کی جائے تو نماز شرعی طور پہ نماز نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام بخاری وغیرہ جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو بھی سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس مسئلے میں جو اختلاف ہے اس کا تذکرہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کے بعد کروں گا۔ فی الحال یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سورت کو یہ اعزاز ملا کہ اس کی تلاوت ہر نماز میں ہوتی ہے، بلکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل بہت سارے ہیں، انہی پہ اکتفا کرتے ہوئے دوسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے نام کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ علماء کرام ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، جس چیز کے نام زیادہ ہوں وہ چیز عظیم ہوا کرتی ہے، اس کا ایک مقام ہوا کرتا ہے، اس کی ایک اہمیت ہوا کرتی ہے۔ تو جب کسی چیز کے اچھے اچھے نام ہوں، پیارے پیارے نام ہوں، تو ان ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز بہت۔ تو سورہ فاتحہ کے نام بہت ہیں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب الاتقان میں لکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے نام 20 سے زیادہ ہیں، اور پھر انہوں نے اپنی اس کتاب میں سورہ فاتحہ کے تقریباً 23 نام ذکر کیے ہیں۔ ان ناموں میں سے کئی نام وہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ثابت ہیں، اور کئی نام وہ ہیں جو احادیث سے ثابت نہیں ہیں، لوگوں میں اس سورت کے وہ نام معروف ہیں، مشہور ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی سورتوں کے سبھی نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نہیں ہیں، کئی نام آپ کی طرف سے ہیں، کئی صحابہ کرام کی طرف سے ہیں، اور کئی بعد کے لوگوں کی طرف سے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کے وہ نام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ثابت ہیں، ان میں سے ایک الحمدللہ رب العالمین ہے، دوسرا السبع المثانی ہے،
تیسرا القرآن العظیم ہے، اور یہ تینوں وہ نام ہیں جو ابو سعید ابن معلہ کی حدیث میں آئے ہیں، جن کا تذکرہ پہلے کر چکا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس سورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جن الفاظ سے ہوتا ہے وہ الفاظ کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کو سب المثانی بھی کہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کی 7 آیتیں ہیں، اور یہ وہ 7 آیتیں ہیں جن کی تلاوت بار بار ہوتی ہے، ہر نماز میں ہوتی ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہوتی ہے، اور جب بھی کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کرتا ہے تو سورہ فاتحہ سے کرتا ہے، تو سورہ فاتحہ کی تلاوت بار بار ہوتی ہے، اور اسے قرآن عظیم بھی کہتے ہیں، اور اس کی وضاحت پہلے کر چکا ہوں کہ قرآن پورے کا پورا عظیم ہے، اور سورہ فاتحہ عظمت میں تمام صورتوں سے بڑھ کر ہے، اس لیے اسے قرآن عظیم بھی کہا گیا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے یہ 2 نام اللہ رب العزت کے اس فرمان میں آئے ہیں جو سورہ ہجر میں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو سبع المثانی دی ہیں اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم دیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے، اور یہ نام اس حدیث میں آیا ہے جسے عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، جس کا تذکرہ پہلے کر چکا ہوں کہ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف فرما تھے، آسمانوں سے ایک فرشتہ نازل ہوا آپ کو خوشخبری دینے کے لیے کہ سورہ فاتحہ وہ نور ہے جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں ملا، اور وہاں پہ نام کیا استعمال کیا ہے فرشتے نے؟ فاتحۃ الکتاب۔ اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام ام القرآن بھی ہے، اور یہ وہ نام ہے جو ابو سعید خدری کی روایت میں آیا ہے، جس روایت میں وہ وضاحت کرتے ہیں کہ میں نے دم کیا اس سردار کو جسے کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا تھا، اور اس کے ناموں میں سے ایک نام ام الکتاب بھی ہے، جیسا کہ عبادہ بن صامت والی حدیث میں آتا ہے۔ تو بہرحال اس سورت کے کئی ایک نام ہیں، مثال کے طور پہ اسے سورہ شفا کہتے ہیں کیونکہ شفا کا باعث ہے، اسے سورہ رقیہ بھی کہتے ہیں، دم کا باعث ہے، اسے سورہ دعا بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک دعا ہے، تو اس کے کئی ایک نام ہیں۔ ہمارا اس سورت کے لحاظ سے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ سورت مکی ہے یا مدنی؟ اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے پہلے یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ مکی اور مدنی کی تعریف کیا ہے، مکی کس کو کہتے ہیں، مدنی کس کو کہتے ہیں۔ اس بارے میں علماء کرام کے 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ قرآن کریم کا مکی حصہ وہ ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت سے پہلے نازل ہوا، اور مدنی حصہ وہ ہے جو آپ کے ہجرت کر لینے کے بعد نازل ہوا۔ تو آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تعریف کرتے ہوئے زمانے نزول کا اعتبار کیا گیا ہے، وقت نزول کا اعتبار کیا گیا ہے۔ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا مکی، جو ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ مدنی۔ اس لحاظ سے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت اگرچہ نازل ہوئی ہے مکہ میں، میدان عرفات میں، حجۃ الوداع میں، لیکن ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اس لیے ہم اس کو کیا کہیں گے، کون سی آیت ہے؟ یہ مدنی آیت ہے۔ اور مکی اور مدنی کی دوسری تعریف یہ کی گئی ہے کہ قرآن کریم کا مکی حصہ وہ ہے جو مکہ اور مکہ کے مضافات میں نازل ہوا، اور مدنی حصہ وہ ہے جو مدینہ اور مدینہ کے مضافات میں نازل ہوا۔ یہ تعریف اعتراض سے خالی نہیں ہے۔ اس تعریف کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے وہ حصے
جو مکہ میں نازل نہیں ہوئے، مدینہ میں نازل نہیں ہوئے، ان کو آپ کیا نام دیں گے؟ مثال کے طور پہ سورہ فتح ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ مکہ میں نازل نہیں ہوئی، یہ مدینہ میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ جب آپ مکہ سے مدینہ کا سفر کر رہے تھے راستے میں نازل ہوئی تھی۔ تو اگر آپ یہ تعریف کرتے ہیں کہ مکی قرآن کریم کا وہ حصہ ہے جو مکہ میں نازل ہوا اور مدنی وہ حصہ ہے جو مدینہ میں نازل ہوا، تو انا فتحنا لک فتحا مبینا کو آپ کیا نام دیں گے؟ تیسری تعریف یہ ہے کہ مکی کریم کا وہ حصہ ہے، وہ صورتیں ہیں جن میں اہل مکہ کو خطاب کیا گیا ہے، اور مدنی قرآن کریم کا وہ حصہ ہے جس میں اہل مدینہ کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیسے پتہ چلے گا کہ اس صورت میں اہل مکہ کو مخاطب کیا گیا ہے اور اس صورت میں اہل مدینہ کو مخاطب کیا گیا ہے؟ تو یہ تعریف کرنے والے جواب دیتے ہیں کہ جس صورت میں یا ایھا الناس کا لفظ آیا اس کے مخاطب مکہ کے لوگ ہیں، اور جس میں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آیا اس کے مخاطب مدینہ کے لوگ ہیں۔ لیکن یہ تعریف بھی اعتراض سے خالی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کی بہت سی ایسی صورتیں ہیں جن میں یا ایھا الناس کا لفظ بھی نہیں ہے اور یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ کوثر، سورہ اخلاص، سورۃ العصر، تو آپ ان صورتوں کو کیا نام دیں گے؟ تو اس لیے یہ تعریف بھی درست نہیں ہے۔ تو صحیح تعریف وہی ہے جو پہلے نمبر پہ ذکر کی گئی ہے کہ مکی قرآن کریم کا وہ حصہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا، اور مدنی قرآن کریم کا وہ حصہ ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوا۔ آپ لوگوں کے ہی ہوگی کہ مکی اور مدنی جاننے کا فائدہ کیا ہے، ہمیں اس سے کیا ملے گا، اس تفصیل میں جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ مکی اور مدنی جاننے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ مکی اور مدنی جان لینے سے قرآن کریم کی تفسیر میں مدد ملتی ہے، تعامل ملتا ہے۔ دو مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی مثال اللہ رب العزت کا قرآن حکیم میں فرمان ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، سورہ رعد کی آخری آیت ہے، اور سورہ رعد مکی ہے یا مدنی؟ یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت میں اللہ فرما رہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، پوری آیت یوں ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، یعنی کہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، اور آپ آگے سے کیا کہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہ تم مجھے رسول نہیں مانتے ہو، کوئی بات نہیں، اللہ رب العزت گواہ ہیں کہ میں رسول ہوں، اور میرے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور دوسرے نمبر پہ میرے معاملے میں وہ بھی گواہی دیں گے جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اب جن کے پاس کتاب کا علم ہے یہ کون ہیں؟ اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ لوگوں میں یہ بات آج بھی مشہور ہے کہ اس سے مراد عبداللہ بن سلام ہے۔ یہی سوال کیا گیا جناب سعید ابن جبیر رحمہ اللہ سے۔ امام سعید ابن منصور اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں کہ سعید ابن جبیر سے سوال ہوا کہ کیا ومن عنده علم الکتاب سے مراد عبداللہ بن سلام ہے؟ سعید بن جبیر نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ اس سے مراد عبداللہ بن سلام ہوں، یہ سورہ رعد مکی ہے۔ کیا مطلب؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سعید بن جبیر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام مدینہ میں رہتے تھے، مدینہ میں مسلمان ہوئے، اور سورہ رعد نازل ہو رہی ہے مکہ میں، اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ بھی گواہی دے رہے ہیں اور وہ لوگ بھی گواہی دے رہے ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔
تو اس لیے اس سے عبداللہ بن سلام کو مراد لینا درست نہیں ہوگا۔ دوسری مثال جس سے پتہ چلے گا کہ مکی و مدنی جاننے کی کیا اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ فرقان میں، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں، آپ منافقین کی بات نہ مانیں، وَجَاهِدْهُمْ اور ان سے جہاد کریں، بِهِ اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ان سے جہاد کریں اس کے ساتھ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جب آپ تفسیریں کھولیں گے، علماء کرام کے اقوال کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس بارے میں دو قول ملیں گے۔ پہلا قول یہ کہ اس سے مراد ہے الجہاد بالسیف، تلوار کے ساتھ جہاد کریں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے الجہاد بالقرآن، قرآن کے ساتھ جہاد کریں، علم کے ساتھ جہاد کریں، تبلیغ کر کے جہاد کریں، دلائل دے کر جہاد کریں۔ اب راج موقف کیا ہے، درست موقف کیا ہے؟ جب آپ مکی اور مدنی کی مباحث میں داخل ہوں گے تو آپ کو راج موقف جاننے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ سورہ فرقان مکی ہے، یہ آیت مکی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کافروں سے جہاد کریں۔ جہاد کس کے ساتھ کریں؟ اس کے ساتھ۔ تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ اس سے مراد قرآن ہے، کیونکہ مکی زندگی میں تلوار کے ساتھ جہاد کا حکم نہیں ملا تھا، بلکہ اللہ کے ایک اور فرمان کفو ایدیکم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ یہ جہاد ممنوع تھا، اس کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہ مکی و مدنی جاننے کے کچھ فوائد ہیں، ورنہ مکی و مدنی جاننے کے فوائد اس کے علاوہ بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کا علم آپ کو مکی و مدنی کے ذریعے ہوگا۔ قرآن کریم عام طور پہ نبی علیہ السلام کو مخاطب کرتا ہے، آپ کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ جب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آیتیں مکی ہیں تو آپ جان سکیں گے اس آیت کے لحاظ سے مسلمانوں کی مکہ میں حالت کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں حالات کیا تھے، اور پھر جو آیات مدنی ہیں ان کے ذریعے آپ کو جاننے کا موقع ملے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے مدینہ میں حالات کیا تھے۔ ایسے ہی ناسخ منسوخ جاننے میں بھی مدد ملتی ہے مکی و مدنی کے ذریعے۔ تو مکی و مدنی جاننے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو سورہ فاتحہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی؟ اس بارے میں علماء کرام کے کئی ایک موقف ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ یہ مکی ہے، دوسرا موقف یہ ہے کہ یہ مدنی ہے، تیسرا موقف یہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے جو دو بار نازل ہوئی ہے، ایک بار مکہ میں، دوسری بار مدینہ میں، تو یہ مکی بھی ہے مدنی بھی ہے۔ اور چوتھا موقف بہت ہی عجیب و غریب ہے کہ اس صورت کا کچھ حصہ مکی ہے اور کچھ حصہ مدنی ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے ہیں کہ علم یہ نہیں ہے کہ آپ اقوال جان لیں، پہلا قول، دوسرا قول، تیسرا قول، چوتھا قول۔ کہتے ہیں حقیقی علم یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو دلائل کی روشنی میں درست قول کون سا ہے، درست بات کون سی ہے۔ تو سورہ فاتحہ مکی ہے یا مدنی، اس بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے، اور اس کے دلائل میں سے ایک دلیل سورہ ہجر کی آیت ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں جن کی بار بار تلاوت ہوتی ہے، اور قرآن عظیم دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں ہیں، پریشان ہیں، اللہ آپ کو حوصلہ دے رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، اور حوصلہ دیتے ہوئے اپنا انعام ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو سبل المثانی دے دی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے سبل المثانی نازل ہو چکی ہیں، اور سبل المثانی سے کیا مراد ہے؟ جی کیا مراد ہے اس سے؟ سورہ فاتحہ۔
دلائل کی روشنی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ، امام ابن کثیر اور حافظ ابن حجر تینوں کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ سب المثانی سورہ فاتحہ پہلے نازل ہو چکی ہے، اور اس سے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ مکی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہے، اور ہمیں قرآن و حدیث سے ایسی معلومات نہیں مل سکیں کہ کوئی ایسا بھی زمانہ رہا ہے جس زمانے میں نماز سورہ فاتحہ کے بغیر پڑھی جاتی رہی ہے۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ جب سے نماز فرض ہوئی ہے وہ نماز سورہ فاتحہ کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ مکی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ نماز کی فرضیت کا تعلق مدینہ سے نہیں ہے بلکہ مکی زندگی سے ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ سورہ فاتحہ کے مضامین اور موضوعات پہ آپ غور کر لیں تو اس سے بھی پتہ چلے گا کہ یہ صورت مکی ہے۔ مکی صورتوں کے خصائص کی طرح کے خصائص اس صورت میں پائے جاتے ہیں۔ عقیدے کے اوپر گفتگو ہے، آخرت کے اوپر گفتگو ہے، ربوبیت کے اوپر گفتگو ہے، الوہیت کے اوپر گفتگو ہے، عبادت اور استعانت کے مسائل کے اوپر گفتگو ہے۔ تو ان امور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے۔ اب ہم باقاعدہ طور پہ اس صورت کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا یہ آیت سورہ فاتحہ کا حصہ ہے؟ اس مسئلے میں بھی اختلاف موجود ہے۔ تو راجح موقف یہی معلوم ہوتا ہے واللہ تعالی اعلم کہ یہ آیت سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، بلکہ سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کا حصہ ہے۔ اور سورہ نمل میں یہ آیت 2 بار ہے، سورہ نمل کے آغاز میں بھی اور سورہ نمل کے درمیان میں بھی۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ آیت سورہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ اس کے دلائل میں سے ایک دلیل وہ حدیث ہے جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں جگہ دی ہے، اور وہاں پہ بتاتے ہیں کہ امام دارقطنی اور امام بہقی اس کو روایت کرتے ہیں۔ اس روایت میں جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا قرأتم الحمد للہ رب العالمین فقرؤوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا قرأتم الحمد للہ فقرؤوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سورت الحمد للہ ہے، جس کے شروع میں الحمد للہ آتا ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھا کرو۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ وہ سورت سب المثانی ہے، ام الکتاب ہے، اور آخر میں آپ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم احداہا، آپ فرما رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ اور دوسری روایت امام ابو داؤد اور امام حاکم وغیرہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سورت کو دوسری سورت سے تب امتیاز کرتے تھے، تب الگ جانتے تھے جب آپ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو جاتی تھی۔ یعنی کہ بسم اللہ نازل ہوتی تو پتہ چلتا کہ یہ سورت ختم ہو گئی ہے، یہ سورت شروع ہو رہی ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا حصہ ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم امام طبری رحمہ اللہ، جن کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، انہیں امام المفسرین کہا جاتا ہے، بہت بڑے مفسر ہیں، تاریخ میں بھی مسلمانوں کے امام ہیں، تفسیر میں بھی مسلمانوں کے امام ہیں۔
وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ادب سکھا دیا کہ ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا معنی ہے؟ اللہ کا نام لے کر، اللہ کے نام کے ساتھ، جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، کیا مطلب اس کا؟ جو لوگ عربی زبان کے قواعد سے واقف ہیں انہیں پتا ہے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی لفظ محذوف ہے، یا تو آپ کسی فعل کو محذوف مانیں گے یا آپ کسی اسم کو محذوف مانیں گے، اور وہ محذوف لفظ کیا ہے، وہ محذوف فعل کیا ہے؟ حالات کے مطابق۔ جانور ذبح کرتے ہوئے جب آپ کہیں گے بسم اللہ واللہ اکبر، تو وہاں پہ محذوف کیا ہے؟ اذبح، کہ میں اللہ کا نام لے کر ذبح کر رہا ہوں۔ کھانا کھاتے ہوئے جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آکلو، کہ اللہ کا نام لے کر میں کھانا کھا رہا ہوں۔ تلاوت کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں بسم اللہ، تو اس کا مطلب کیا کہ اتلو۔ تو یہ فعل محذوف ہوتا ہے، جو آپ کام کرنے لگیں گے اس کے مطابق فعل محذوف ہوگا۔ تو یہاں پہ پھر کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ بسم اللہ اتلو، اللہ کا نام لے کر میں تلاوت کرتا ہوں۔ یہاں پہ با حرف جر ہے، اس کے بعد جو اسم ہے وہ تسمیہ کے معنی میں ہے، جیسے کلام تکلیم کے معنی میں ہوتا ہے۔ کلام کا معنی کیا ہے؟ کلام کرنا۔ تو اسم کا معنی کیا ہے؟ نام لینا، یعنی کہ اللہ کا نام لے کر میں آغاز کر رہا ہوں، میں تلاوت کر رہا ہوں۔ بسم اللہ، لفظ اللہ، اللہ رب العزت کا عالم ہے، اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے۔ اللہ کے نام بہت سارے ہیں، آپ جانتے ہیں، اور بخاری شریف کی حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کر لے گا من احصاها دخل الجنہ، ان کا احاطہ کر لے گا، انہیں یاد کر لے گا، انہیں سمجھ لے گا، ان کا معنی و مفہوم جان لے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نام صرف 99 ہیں، لیکن اس حدیث سے یہ پتا چل گیا کہ اللہ کے نام 99 سے زیادہ ہیں۔ تو ان ناموں میں سے جو نام اللہ کا ذاتی نام کہلاتا ہے، اللہ کے علم کی حیثیت رکھتا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ۔ اللہ یہ الہ سے ماخوذ ہے، اصل میں یوں ہے الہ، الہ، یعنی کہ الہ کے اوپر ال داخل ہو، اور پھر الہ کے حمزہ کو حذف کر دیا گیا کثرت استعمال کی وجہ سے، اور لام کا لام میں ادغام کر دیا گیا، تو کیا ہو گیا؟ اللہ۔ تو جب اللہ الہ سے ماخوذ ہے تو الہ فعال کے وزن پہ ہے، لیکن معنی مفعول کا ہے۔ کیا مطلب؟ الہ بمعنی مألوہ، معبود، یعنی کہ وہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ جو عبادت کا حقدار ہے۔ تو اللہ وہ ذات ہے جو عبادت کی حقدار ہے۔ لیکن ہم یہ جان چکے ہیں کہ لفظ اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے۔ تو جب اللہ کا ذاتی نام ہے تو اللہ کہنے سے اللہ کے سب نام اس میں آ جاتے ہیں، اللہ کی سب صفات اس میں آ جاتی ہیں۔ جیسے آپ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ محمد کون ہے؟ وہ محمد جو رسول ہیں، وہ محمد جو نبی ہیں، وہ محمد جو سب سے افضل تھے، وہ محمد جو ہم سب کے امام ہیں، وہ محمد جن سے محبت کرنا واجب ہے، وہ محمد جو ماہی ہیں، جو حاشر ہیں، جو عاقب ہیں، جو خاتم النبیین ہیں۔ تو آپ کے سارے اوصاف لفظ محمد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے جب ہم لفظ اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے وہ اللہ جو رحمان ہے، وہ اللہ جو رحیم ہے، وہ اللہ جو رزاق ہے، وہ اللہ جو خالق ہے، وہ اللہ جو مالک ہے۔ تو بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر تلاوت کرتا ہوں، اللہ کا نام لے کے آغاز کرتا ہوں۔ وہ اللہ الرحمن
جو بہت بڑا مہربان الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن اور رحیم دونوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رحمت کرنے والے ہیں، اور یہ دونوں لفظ مبالغے کے لفظ ہیں۔ خصوصاً رحمان مبالغے کا لفظ ہے، اور رحیم میں آپ مبالغہ بھی کہہ سکتے ہیں، صفت مشبہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے دو لفظ کیوں لائے گئے؟ علماء کرام نے اس بارے میں مختلف آراء ذکر کی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ رحمان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ جس نے لوگوں کو بڑی بڑی نعمتیں دے کر لوگوں پہ رحمت کی، لوگوں پہ رحم کیا، لوگوں پہ مہربانی کی، اور رحیم وہ اللہ جس نے چھوٹی چھوٹی نعمتیں دے کر لوگوں پہ رحمت کی، مہربانی کی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ رحمان وہ جس کی رحمت مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے، اور رحیم وہ جس کی رحمت صرف مسلمانوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مومنوں پہ رحم کرنے والا ہوں۔ یہاں پہ لفظ اللہ نے کیا بولا؟ رحیمہ، اور یہ نہیں کہا کہ سب پہ رحم کرنے والا ہوں، یہاں پہ کہا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا کہ اللہ مومنوں پہ رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ رحمان چونکہ فعلان کے وزن پہ ہے، غضبان، عطشان، یہ سارے الفاظ فعلان کے وزن پہ ہیں، اور ان کے معنی میں وسعت پائی جاتی ہے۔ غضبان جو بہت غصے والا ہو، عطشان جو بہت پیاس کی حالت میں ہو، تو رحمان وہ جس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں کہ میری رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت ہر چیز تک پہنچ رہی ہے۔ تو رحمان وہ جس کی رحمت کامل و مکمل ہے اور جو وسیع رحمت والا ہے۔ اور رحیم چونکہ فعیل کے وزن پہ ہے، اور فعیل کے وزن میں دوام پایا جاتا ہے، ہمیشگی پائی جاتی ہے، تو رحیم وہ جس کی رحمت مسلسل ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں دوام پایا جاتا ہے۔ تو رحمان کا لفظ آیا اللہ کی رحمت کی وسعت بتانے کے لیے، اور رحیم کا لفظ آیا اللہ کی رحمت کا ثبوت بتانے کے لیے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ختم نہیں ہوگی۔ تو رحمان اور رحیم یہ اللہ کے ان ناموں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ سے دعائیں کرو ان ناموں کے وسیلہ اور واسطے سے۔ رحمان اللہ کے ان ناموں میں سے ہے جو بطور علم بھی استعمال ہوتا ہے۔ لفظ اللہ تو علم ہی ہے، اور لفظ رحمان اللہ کے وصف کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور اللہ کے علم یعنی کہ ذاتی نام کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پہ مستوی ہے، تو یہاں پہ رحمان علم کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ ایسے اللہ فرماتے ہیں سورہ رحمان کے آغاز میں الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، جس نے قرآن سکھایا۔ تو لفظ رحمان اس کا اطلاق اللہ کے علاوہ کسی اور پہ کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا علم بن چکا ہے، اور یہ اللہ کے ان ناموں میں سے ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور پہ استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ جبکہ رحیم یہ اللہ کے ان ناموں میں سے ہے جو اللہ کے علاوہ اوروں پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ خود قرآن حکیم میں یہ نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ استعمال ہوا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ نبی علیہ السلام کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، اور ان اوصاف میں سے ایک یہ ہے کہ آپ مومنوں پہ شفقت کرنے والے ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جب اللہ پہ رحیم بولا جائے تو وہ اللہ کے لحاظ سے ہے، جب مخلوق پہ رحیم بولا جائے تو مخلوق کے لحاظ سے ہے۔
اللہ رحیم ہے جیسے اللہ کے شایان شان ہے. اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. انسان کا رحیم تو وہ انسان کے لحاظ سے ہے جیسے انسان کمزور ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، کمزوریوں کا مالک ہے، تو اسی لحاظ سے انسان رحیم ہے.